اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نماز قرار دیا ہے اور فرمایا اقم الصلاۃ ذکری، نماز میرا ذکر ہے۔ اور نماز کے اندر واسجد واقترب، اللہ فرماتا ہے اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں سجدے کیا کرو۔ کرتے رہتے ہیں یا نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جب سورج نکل جاتا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر مسجد میں آ جاتے ہیں، یا اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب بالکل نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے، پھر کرتے کیا ہیں؟ ظہر کا ایسا کرتے ہیں کہ فجر کو ظہر کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور ظہر کو عصر کے ساتھ ملا دیتے ہیں، عصر کو مغرب کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کو فجر کے ساتھ۔ مطلب ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ٹائم کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ جب پھر نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وہ نماز پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی تھوڑا سا ذکر کی اور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی نماز، یہ نماز قابل قبول نہیں۔ نماز قابل قبول کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو آپ اتنے توجہ سے خالق کائنات کی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے دل جو تھا، دل جو خدا کا ذکر کرتا تھا، آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو 2 میل تک آپ کے دل سے خدا کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی۔ 2 میل ایسا خشوع اور خضوع اور رب سے ڈر کر نماز پڑھا کرتا ہے۔ اب یہ حالت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ حالت کو کیفیت پیدا کرنے کے لیے پہلے ذہن میں ایک ڈر لانا پڑے گا۔ وہ ڈر کون سا ہے؟ وہ خدا کا خوف لانا پڑے گا۔ وہ خدا کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ مرنا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ موت حق ہے، موت کے بغیر کوئی چارہ، جب بندہ یہ بات ذہن میں سوچ لے کہ مرنا ہے تو پھر وہ جو یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور موت حق ہے، پھر وہ نماز قضا، نماز چھوڑتا نہیں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ان کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب ان کو بچھو نے کاٹا تو انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ دوران نماز آپ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے لیکن آپ نے حرکت ہی نہیں کی، آپ نے جنبش ہی نہیں کی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں جبار اور قہار رب کے سامنے کھڑا تھا، مجھے اس کا ڈر اتنا تھا کہ مجھے نیچے والی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ تتقون ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایسی نمازیں آئے اور اتنے جلدی گئے کہ لا تعداد بندوں کو تکلیف دیتے ہوئے نکل گئے۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن جو ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، نماز کو جو کثرت چھوڑ دیتا ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ جو ہمیں نمازیں ملی ہیں 5 نمازیں، یہ پہلے انبیاء کو ملی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ان نبیوں کی نمازیں تھیں جو ان نمازوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ نبیوں کی نماز تھی، اللہ تعالیٰ پر نبیوں پر فرض کی۔ اب جو آدمی ارادتاً قصداً اذان سن کر نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ کتنا گنہگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس بچہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو میں نے اسے اپنا گناہ چھپانے کے لیے قتل کر دیا۔ تو اب میں توبہ کے لیے حاضر ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کلیم اللہ تھے، آپ رب سے ہم کلام ہوتے تھے، تو آپ اپنے امتیوں کی بات ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے جب اس کے گناہ سنے تو آپ نے فرمایا تو بڑی بدکار عورت ہے، تو بڑی گنہگار ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے گناہ کی وجہ سے یہاں سے نکل جا۔ آپ نے فرمایا یہاں سے اٹھ جا، نکل جا، کہ تیرے گناہ کی وجہ سے رب کی آگ نہ برسانا شروع کر دے۔ اللہ کتنا تیرا بڑا گناہ ہے
کہ تیرے گناہ کی وجہ سے رب کہیں غضب کر کے آگ نہ برسانا شروع کر دے۔ وہ عورت مایوس ہو گئی اور چلی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، رب کا فرمان ہے کہ تو نے میری بندی جو گنہگار تیرے پاس آئی تھی، توبہ کے لیے آئی تھی اور اپنا گناہ کا اعتراف کر لیا تھا اس نے، اور پھر تو نے اسے جو ہے وہ مایوس کر کے اسے جو ہے وہ بھگا دیا، واپس بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا یہ اس بندے سے بھی اس عورت کا زیادہ گناہ ہے جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے؟ یعنی کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ اس زانیہ عورت سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ہم نے اس کو بڑا آسان سمجھا ہوا ہے۔ پھر اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، یہ بات ہے۔ جو بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے وہ اپنی عبادت کے زور پر نہیں بخشا جائے گا، جب بھی بخشا جائے گا رب کے فضل اور کرم کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 500 سال عبادت کی، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے اپنے کرم سے بخش دیا ہے، اپنے فضل سے بخش دیا ہے۔ تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ تیرا فضل اور کرم کیا ہے؟ میں نے 500 سال عبادت کی ہے اور 500 سال کے اندر عبادت کے اندر زیادہ بھر کے ریاکاری نہیں ہے، میں نے تیری رضا کے لیے نماز پڑھی ہے، آج تیرے کرم سے نہیں بلکہ اپنے عدل سے مجھے بخش کہ میں نے اتنی نماز پڑھی ہے، اس عدل کا کہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اس عبادت کی زور پر میری بخشش فرما۔ تو رب نے فرمایا فرشتوں اس کو واپس لاؤ، فرمایا اس کی آنکھ نکالو اور اسے کہو کہ اس جیسی آنکھ دوبارہ لے لیا، آپ نے دکھاؤ۔ یہ جو میں نے تجھے نعمت دی ہے، یہ آنکھ والی نعمت دی ہے، اس جیسی کوئی نعمت ہے تیرے پاس؟ اس کا مجھے تو نعمت بدل دے جو میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے۔ تو کہنے لگا ایسا تو نعمت بدل میں نہیں دے سکتا۔ تو رب نے فرمایا عدل یہ ہے کہ اس جیسی آنکھ لا کے دکھا۔ تو پھر کہنے لگا یا اللہ میری توبہ۔ تو رب نے اپنے فضل سے اسے بخشا، اس کی عبادت کے زور پر اسے نہیں بخشا۔ جواب دے دیا۔ اب ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے تو بخشش تو نہیں ہوگی، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرے گا اس کا اجر اسے دیا جائے گا۔ من کہتا وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، پھر فضل ہی اسی پر ہوگا جو فضل کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو مسجد میں آیا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہا ہے اور پھر وہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور نماز کا مجھے ثواب دے دیا جائے، بڑا سے ثواب ملتا ہے کسی کو؟ بھائی جب ایک بندہ مسجد سے چل کر گھر سے چل کر وضو کر کے مسجد میں آ گیا اور آ کے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گیا، اب وہ اس نے تو کوشش کر دی، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا، اب وہ قبول کرنا اور فضل اور کرم کرنا یہ تو اس کا کام ہے۔ لیکن ایک بندہ اس کا پیغام سن کر آتا ہی نہیں ہے مسجد کے اندر، نماز ہی نہیں پڑھتا، کام بھی کوئی نہیں کرتا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے بخش دیا جائے، پھر بخشنا تو اس کا کام ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، وہ تو کرم اور فضل ہے اس کا، تو اس کی رحمت تو اس کے غضب پر غالب ہے، وہ چاہے تو 100 قتل کرنے والے کو صرف توبہ کی نیت کرنے پر بخش دے، اگر فضل کرے۔ میرزا فرماتے ہیں عدل کرا تے تھر تھر کنگن کچھ شانہ والے فضل کرا تے بخش کے جامن میں جے منہ کالے۔ اگر عدل میں بات آ گئی تو کوئی نہیں بخشا نہیں جائے گا، یہ تو اس کے فضل میں بات ہونی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ جو لے کر پیغام آئے ہیں، اس پیغام کی پابندی تو کرنی ہے نا۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا اور اس پر عمل نہ کیا، دیکھیں جی یہ جو محراب ہے نا، محراب، اس محراب کے اندر سے ایک لفظ نکلا ہے خلق۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جو پہلے بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت امام حسن، ان کا نام آپ نے حرب رکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ نام نہیں رکھنا، اس کا نام رکھو حسن۔ کیا رکھنا ہے؟ حسن۔ پھر جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت امام حسین،
تو پھر حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام حرب نہیں رکھنا بلکہ آپ کا نام حسین رکھنا ہے. تو حضرت علی اور مرتضیٰ سے حضور نے فرمایا حرب کا مطلب، علی بھی جانتے تھے، حضور نے فرمایا حرب کا مطلب ہے جنگجو. کیا مطلب ہے؟ جنگجو، لڑائی کرنے والا. اب یہ جو محراب ہے اس سے یہ حرب لفظ نکلا ہے، اور جو بندہ محراب میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ اپنے سامعین سے جنگ کرتا ہے. وہ جنگ کیا کرتا ہے؟ وہ جنگ یہ کرتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. جنگ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. یہ جو منبر پر بیٹھا ہوا شخص ہے یہ آپ سے جنگ کرے گا، اور یہ اس کی جو جنگ ہے، اس کی جو نصیحت ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، کہ تاکہ تم سب لوگ، ہم سب لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلے جائیں. یہ جنگ آپ کی اور میری ہے. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی کسی صورت میں معافی، اس لیے نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے روزے یہاں پر اوپر نیچے اوپر تیسری چھت پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. جب پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تو پھر ٹھیک چھٹے ساتویں آٹھویں نویں روزے کے بعد پھر وہ روٹین کے نمازیں آ جاتے ہیں. تو حضرات محترم آئیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور اللہ کرے کہ کبھی ایسا سجدہ ہو جائے تجھ سے اور وہ سجدہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور پھر تمہیں ہمیشہ مسجدے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن اس مسجدہ کرنے کے لیے پہلے کوشش کرنی پڑے، پہلے صفائی کرنی پڑے. ایک حدیث مبارکہ سجدے کے بارے میں بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے وضو کا پانی کا اہتمام کرتے اور آپ کے باقی چیزوں کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ اہتمام کرتے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت پہ بڑے خوش ہوئے، حضور کی رحمت جوش میں آ گئی. آپ نے فرمایا سلی ربیع، ماں کے کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگ لے، جنت تو تجھے دے دی گئی، کچھ اور بھی مانگ لے. یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ لے. عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ لے. تو کہنے لگے تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب ہاتھ اٹھتے نہیں اس دعا کے بعد. حضور نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا ساتھ ملے تو پھر میری مدد کر. یا رسول اللہ میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا تو میری مدد ایسے کر کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے کر، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھا کر. جتنے سجدے تو زیادہ کرے گا خالق کائنات جنت میں اتنا میرا قرب تجھے نصیب فرمائے گا. حضرات محترم یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینہ نہیں کہ نماز تو سال بھر کے لیے فرض ہے، لیکن یہ مہینے کا اہتمام زیادہ ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے. اس میں ایک نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ہے، ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، ایک روپیہ خرچ کریں گے تو 70 روپوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ہے. اس لیے اس میں تھوڑا کام کرتے ہیں اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی باقی لوازمات بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد بندے کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، یہ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے، آپ ان تک کھانا بھی پہنچائیں گے، ان تک پانی بھی پہنچائیں گے، تاکہ وہ بھوک اور پیاس کا ہے وہ آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہے. اور رمضان المبارک بھی لوگوں کو حضور کی امت کے لیے احساس پیدا کرتا ہے، لوگوں کی امت کی حضور کی امت کی خدمت کرنی ہے. جتنا ہو سکے روزہ داروں کو روزہ کھلوانا ہے، اور جو روزے نہیں رکھ سکتے ان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حضور علیہ السلام کی پکی اور سچی غلامی نصیب